افسانے کا عنوان ہے خالص دودھ۔ اماں ظہر کی نماز پڑھ کر ٹہلتی ہوئی کچن میں گئیں۔ اوون پر دودھ کی پتیلی رکھی ہوئی تھی۔ تہمینہ نے دودھ ابال لیا تھا اور اب وہ ٹھنڈا بھی ہو گیا تھا۔ اماں نے ڈھکن اٹھا کر دیکھا، دودھ کی سطح پر بالائی جمی ہوئی تھی اور ٹھنڈا ہونے کے بعد اس پر بھی ویسی ہی جھریاں پڑ گئی تھیں جیسی اماں کے گورے چہرے پر تھیں۔ ذرا دودھ کی بالائی تو دیکھو۔ اماں نے اپنے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی اپنی ٹھوڑی پر رکھی جہاں ایک موٹا سا سیاہ تل تھا۔ جوانی میں یہی تل ان کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہوگا، مگر اب وہ بہت بڑا ہو گیا تھا اور اس کے درمیان ایک بال اگایا تھا۔ پھر انہوں نے چاروں اور دیکھا اور تب انہیں احساس ہوا کہ یہاں تو کوئی نہیں ہے، وہ کس سے باتیں کریں۔ بہو، انہوں نے تہمینہ کو آواز دی۔ کوئی جواب نہیں آیا تو کچن سے باہر نکل آئیں اور پھر ہانک لگائی، بہو کاہے کو گلا پھاڑ رہی ہو؟ ابا جو ابھی ابھی مسجد سے نماز پڑھ کر آئے تھے بولے۔ میں گھر میں داخل ہو رہا تھا تو وہ منے کو لے کر اوپر جا رہی تھی اور کہہ رہی تھی اسے سلانا ہے۔ اچھا ادھر تو آؤ، اماں واپس کچن میں جاتی ہوئی بولی۔ کیا بات ہے؟ ابا ان کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ دودھ کی پتیلی کا ڈھکن اٹھا کر ماں نے بالائی کو ابا کو دکھائی۔ ذرا دیکھو تو صحیح، یہ کوئی بالائی ہے؟ 1 گھنٹے سے دودھ کو دھیمی آنچ پر اونٹا مگر اتنی پتلی بالائی جمی۔ یہ گوالا دودھ اچھا نہیں دے رہا ہے، اسے ہٹا دو۔ آج کل کون تمہیں اچھا دودھ دے گا؟ ابا کچن سے باہر آتے ہوئے بولے۔ کل یگ ہے کل یگ، میں تو اسے چھوڑوں گی نہیں، آنے دو، کل خبر لیتی ہوں۔ اماں نے فریج کھول کر سنے ہوئے آٹے کا ایک گولا نکالا اور اسے ایک تسلے میں ڈالا، پھر اس تسلے میں تھوڑا سا خشک آٹا ڈالا اور لے کر باہر چلی۔ ابا ان کے پیچھے تھے۔ اپنے کمرے میں آ کر ابا تو بستر پر دراز ہو گئے اور اماں قریب ہی ایک کرسی پر بیٹھ گئیں۔ تسلے کو گود میں رکھ کر وہ آٹے کے چھوٹے چھوٹے دانے بنانے لگی۔ انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کی مدد سے وہ آٹے کا چھوٹا سا ٹکڑا چٹکی میں سے مسل کر سونف کی شکل کے دانے بنا کر تسلے میں خشک آٹے پر ڈالتی جاتی اور ہر تھوڑی دیر کے بعد خشک آٹے میں انہیں ملا دیتی تھی تاکہ ایک دوسرے سے چپک نہ جائیں۔ کیا بنا رہی ہو؟ انہیں کام میں منہمک دیکھ کر ابا مسکرائے۔ 40 سال ہو گئے تھے ان کی شادی کو۔ ابا کو اماں کی بعض ادائیں اب بھی بہت پسند تھیں۔ شام کو دودھ میں پکاؤں گی، خوب گاڑھا پکنے کے بعد تھوڑا سا کیوڑا ڈال دوں تو اتنی اچھی خوشبو ہوتی ہے، بچے بہت پسند کرتے ہیں۔ بچے اب تک نہیں آئے اسکول سے؟ اب آتے ہی ہوں گے، 1:30 بجنے والا ہے۔ اماں نے دیوار پر لگی گھڑی دیکھی۔ مجھے تو بھوک لگ رہی ہے، تم ہی کھانا دے دو مجھے۔ اے ذرا صبر تو کرو، بچے آ جائیں، اتنی دیر میں بہو بھی چھوٹے کو سلا کر آ جائے گی، اکٹھے سب لوگ کھا لیں گے۔ اتنی دیر میں ذرا اسے دودھ میں ڈال کر چولہے پر چڑھا دوں۔ اماں اٹھ کر جانے لگی، پھر جیسے انہیں کوئی بات یاد آ گئی۔ اجی ذکر پر یاد آیا، وہ واپس کرسی پر بیٹھتی ہوئی بولی۔ ہمارے زمانے میں کتنا خالص دودھ ملتا تھا، اتنی موٹی بالائی جمتی تھی۔ انہوں نے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کو ایک دوسرے سے انچ کے فاصلے پر رکھتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ واہ جمیل بھائی، بہت اچھے بہت اچھے۔ میں تو روزانہ رات کو 1 گلاس بھر کے پیا کرتا تھا۔ ہاں، اور مجھے یہ یاد ہے کہ میں تمہارے لیے گلاس میں دودھ رکھتی تھی اور اس پر ملائی اگر تمہارے آنے میں دیر ہوتی تو ملائی ایسے جم جاتی تھی کہ گلاس الٹا کر دو تو دودھ نہ گرے۔ تم نے بھی کون سا زمانہ یاد دیا بیگم؟ خالص دودھ، واہ واہ، بہت خوب، دہی کے۔ کیا خوبصورت انداز ہے جمیل بھائی، بہت شکریہ۔ خوبصورت زبان۔ تم نے بھی کون سا زمانہ یاد دلا دیا بیگم؟ خالص دودھ، دہی، گھی کے استعمال کے بعد جوانی کا جوش۔ ابا مسکرائے۔ اے ہٹو، بڑھاپے میں یہ کیا لے کر بیٹھ گئے تم؟ ہم رند خرابات بڑھاپے میں جمع ہیں، یقین نہ ہو واہ تو واہ، آزما لو بیگم۔ چلو بھاگو یہاں سے۔ بہت اماں نے خوب۔ ڈانٹ دیا اور مسکراتے ہوئے کمرے سے خود بھاگ گئی۔ بھائی بہت خوب لکھا ہے۔ بہت شکریہ۔ 2 بج گئے تھے اور عمار اور رشا اب تک اسکول سے نہیں آئے تھے۔ اماں کبھی دروازے تک جاتی، کبھی اوپر جا کر بالکنی سے دیکھتی، کبھی نیچے آ کر ٹہلنے لگتی، پھر اوپر جاتی۔ نہ غرض ایک چکر تھا ان کے پیروں میں۔ 2:15 ہوئے، 2:30 بج گئے، پھر تو کوئی اماں کی بے چینی دیکھے۔ اسکول فون کیا، وہاں سے معلوم ہوا کہ وین بچوں کو لے کر اپنے وقت پر نکلی ہے۔ اے جا کر دیکھو، اللہ نہ کرے کہیں کوئی جادو، کہیں کوئی حادثہ۔ چپ رہو، تم بھی عجیب ہو، کلمہ بد منہ سے نکالتے ہوئے ذرا نہیں چوکتی۔ ابا نے انہیں ڈانٹا۔ ارے تو باہر جا کر دیکھو نا، کب سے چلا رہی ہوں اور تم ہو کہ ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ جاتا ہوں۔ ابا ابھی باہر جانے کے لیے دروازہ کھول ہی رہے تھے کہ باہر سے وین کے ہارن کی آواز سنائی دی۔ اماں بھاگتی ہوئی گئیں اور گیٹ کھولا۔ عمار اور رشا گاڑی سے اتر رہے تھے۔
انہوں نے بھاگ کر بچوں کو خود سے لپٹا لیا جیسے برسوں بعد ملی ہوں، اور پھر وہ ڈرائیور کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتی ہوئی چیخی، اتنی دیر کیوں ہوئی؟ راستے میں ٹائر پنکچر ہو گیا تھا۔ ارے تو کہیں سے فون کر دیتے، یہاں کلیجہ منہ کو آ رہا تھا۔ میں ٹائر بدلتا یا فون کرتا، اس نے تلخی سے کہا، اور ٹیپ کا والیوم تیز کر کے گاڑی آگے بڑھا دی۔ واہ 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 رام جی، بدھائی ہو بدھائی۔ پاکستان کی گلی کوچوں میں رام نام گونج رہا تھا اس وقت۔ واہ واہ واہ، ٹیپ وہ بہت زور سے وہ بجاتے تھے ٹیپ گاڑی والے۔ کھانے سے فارغ ہو کر بچے کچھ دیر آرام کرتے، پھر عصر کے بعد اماں انہیں قرآن شریف پڑھانے بیٹھ جاتی۔ اس کے بعد دونوں کھیلتے رہتے اور اماں انہیں دیکھ دیکھ کر خوش ہوتی رہتی۔ منع میاں بھی اٹھ جاتے اور تینوں مل کر اماں کو مصروف رکھتے۔ تہمینہ تو چھوٹے کو کپڑے وپڑے پہنا کر اماں کے پاس چھوڑ دیتی اور خود کچن میں مصروف ہو جاتی۔ اماں شام کو تینوں بچوں کو اپنی بنائی ہوئی چیزیں کھلاتی، شکر پارے، میٹھی ٹکیاں، چنے کا حلوہ وغیرہ وغیرہ۔ رات کو جب تک بچے سو نہیں جاتے اماں بھی نہیں سوتی، انہیں کہانیاں سناتی اور بار بار انہیں باتھ رومز کی ضرورت پیش آتی تو بار بار لے کر جاتی۔ ناصر دفتر سے آتے تو تھوڑی دیر اماں کے پاس بیٹھتے، پھر تہمینہ کو گاڑی میں بٹھا کر کہیں نکل جاتے، کبھی کسی دوست کے ہاں تو کبھی کسی رشتہ دار کے ہاں اور کبھی شاپنگ کے لیے۔ میاں بیوی کو بچوں کی طرف سے اطمینان رہتا تھا کہ وہ اماں کے پاس خوش ہوں گے۔ البتہ چھوٹی میاں تنگ کرتے، اس لیے اکثر انہیں ساتھ لے جاتے، مگر عمار اور رشا کی طرف سے انہیں بے فکری رہتی۔ اماں کے دو ہی بچے تھے، ایک ناصر اور دوسری ان کی بیٹی سمیہ، جو شادی کے بعد اپنے گھر کی ہو چکی تھی۔ وہ ہفتے میں ایک آدھ بار اپنے بچوں کے ساتھ آ جایا کرتی تھی، ورنہ اماں کی دنیا یہی تھی، شوہر، بیٹا، بہو اور اس کے بچے۔ وہ بہت کم کہیں آتی جاتی تھی۔ دوسری صبح کو گوالا دودھ دینے آیا تو اس کی شامت آ گئی۔ اماں نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ ارے نجیرے، یہ دودھ ہے یا برتنوں کا دھون؟ کیا ہوا اماں جی؟ اور پوچھتا ہے کیا ہوا، ہم سے بے ایمانی کرتا ہے اور پوچھتا ہے کیا ہوا، یہ دودھ میں سیروں پانی کیوں ملاتا ہے؟ کہاں اماں، تھوڑا سا تو ملاتا ہوں۔ ہاں قبول کر لیا نا آخر کلموہے۔ اماں میں تو بھلائی ہی کرتا ہوں، تم لوگوں کے لیے زیادہ خالص دودھ پی کر موٹے ہو جاؤ گے تم لوگ، وزن بڑھ جائے گا۔ پتہ ہے کیا خوب، بہت خوب۔ بہت اچھا۔ پتہ ہے آج کل یورپ امریکہ میں لو فیٹ دودھ ملتا ہے، اس سے چربی نہیں چڑھتی۔ واہ واہ، کیا چل ہٹ، کہنے، ہمیں نہیں چاہیے ایسا دودھ۔ کیا بات اماں ہے جمیل بھائی۔ شکریہ۔ واہ، اماں بدستور تیوری پر برش ڈالے ہوئے بولی اور پھر حسب معمول ٹھوڑی پر انگلی رکھ کر کہنے لگی، وہی تو میں کہوں، پہلے اتنی ملائی جمع ہوتی تھی کہ انہیں کڑھائی میں کڑکڑا دو تو ایک وقت میں پاؤ بھر گھی نکلتا تھا، اور اب ملائی کا نام و نشان نہیں۔ اماں زیادہ ملائی مکھن کھانے سے آج کل کولیسٹرول بڑھتا ہے، بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، بڑے بہت لوگ آج کل یہ سب نہیں کھاتے۔ چپ رہ، اماں نے اسے ڈانٹا۔ تو قریب ہی بیٹھے ہوئے ابا مسکراتے ہوئے مسکرائے اور تہمینہ کچن میں منہ دبا کر ہنسنے لگی۔ پھر وہ نکل کر آئی اور اماں کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولی، چھوڑیے بھی، جانے دیجیے اسے۔ کیسے جانے دوں بہو، چور بے ایمان کہیں کا، اگر آئندہ صحیح دودھ نہیں دیا تو بند کر دوں گی لینا۔ سن لیا نذیرے، اگر اچھا دودھ نہیں دیا تو آئندہ بند، ابا نے بات رفع دفع کرنے کے لیے کہا۔ اچھا جی، نذیرے نے دودھ کا ڈرم موٹر سائیکل پر درست کیا اور پھٹا پھٹ موٹر سائیکل اسٹارٹ کر کے چلتا بنا، پھٹ 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 پھٹ، اور جانے کے بعد بھی اس کی موٹر سائیکل کی آواز آتی رہی، اسی لیے اماں اسے پھٹ پھٹیا کہا کرتی تھی۔ واہ 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 واہ۔ ناصر نے بہت ڈرتے ڈرتے اماں سے یہ بات کہی تھی کہ اسے مشرق وسطی میں ایک ملازمت مل گئی ہے۔ تو تم باہر چلے جاؤ گے؟ ابا نے پوچھا۔ جی ہاں، اچھے پیسے مل رہے ہیں ابا۔ اے ہے تو یہاں کیا کمی ہے، اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ نہیں اماں، ایک تو تنخواہ قلیل ہے، دوسرے یہ مکان وغیرہ کمپنی کی طرف سے ملے ہوئے ہیں، کل کو نوکری چلی جائے تو مکان بھی لے لیا جائے گا۔ نہیں بیٹا، میں تو تمہیں نہیں جانے دوں گی، اماں بضد تھیں۔ اماں میں باہر جاؤں گا تو اللہ کے فضل سے اپنا مکان ہو جائے گا، اور پھر بچوں کا مستقبل ہے، شادی بیاہ، اعلیٰ تعلیم۔ تمہاری بات بھی صحیح ہے۔ ابا کو ناصر کی بات اچھی لگی تھی۔ اور تم نوکری پر جاؤ گے تو بچے یہیں رہیں گے اماں، ناصر نے زور دے کر کہا۔ نہیں، مجھے معلوم ہے، تھوڑے دنوں تک تو یہیں رہیں گے، پھر تم انہیں ابھی اپنے پاس بلا لو گے۔ آپ کہیں گی تو نہیں بلاؤں گا۔ ارے نہیں بیٹے، ابا بولے، کیوں نہیں بلاؤ گے؟ پھر اماں سے مخاطب ہو کر بولے، بچوں کو نہیں بلائے گا تو کیا وہاں ہوٹلوں اور ریسٹورانوں کا کھانا کھائے گا؟ اماں بادل نخواستہ راضی ہو گئی۔ ناصر چلے گئے اور وہی ہوا۔ 3 مہینوں کے بعد انہوں نے بیوی بچوں کا ویزا بھیج کر انہیں بلوا لیا۔
بچوں کے جانے کے دوسرے دن گوالا صبح دودھ لے کر آیا. تہمینہ چلی گئی تھی اس لیے ابا پتیلی لے کر دودھ لینے گئے. اماں چولہے کے پاس کچھ کر رہی تھی. بہترین دودھ لایا ہوں اماں جی. نذیرے نے گردن اچکا کر یہ دیکھتے ہوئے کہا کہ اماں کہاں ہیں؟ اب اچھا ہو یا برا ہمیں کیا کرنا، بلکہ اب اتنا دودھ ہم لے کر بھی کیا کریں گے. اماں کی آواز بھررا گئی. انہوں نے ابا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اجی سنتے ہو؟ اسے کہنا کہ آج سے 1 پاؤ دودھ دیا کرے. یہ کہا اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی. بہت اچھے، بہت اچھے، خوبصورت زبان اور بہت درد انگیز سے. جی بالکل صحیح کہہ